السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن المريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ الحمدللہ اللہ کے بے پناہ احسان و کرم سے 2 پارے مکمل ہوئے۔ آج تیسرے پارے کی ابتدا آپ کے سامنے کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اور زیادہ آگے بڑھ کر اس قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، درس نمبر 46 آیات نمبر 252 سے 256 سورہ بقرہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے ان آیتوں میں آئے ہوئے مشکل پہلے ترجمہ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ مشکل الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میں ترجمہ آیتوں کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں جن میں بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی، اونچا بنایا۔ کسی سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی، کسی کے درجوں کو بلند کیا۔ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے دلیلیں معجزات دیے، اور ہم نے جبریل امین کے ذریعے روح القدس مطلب جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں قتال نہیں کرتے ہدایتوں کے آنے کے بعد، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کچھ ایمان لائے، کچھ نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کے درجات ہیں، کوئی زیادہ افضل کوئی کم افضل، ایسے اللہ تعالیٰ نے درجات انبیاء کرام کے بنائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہونے والے قتال فساد کی وجہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے تو دلیلیں قرآن حدیث سب دے دیا، لیکن اس کے بعد بھی جب اختلاف کیا گیا تو قتال ہوا، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مسئلے کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، ایک عمل کی طرف ہمیں لے جاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں خرچ کرو۔ اس دن کے آنے کے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں چلے گی، کوئی دوستی کام نہ آئے گی، کوئی سفارش کام نہ آئے گی، اور کفر کرنے والے یقیناً ظالم ہیں۔ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، عمل نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کے پہلے خرچ کرو اور اتنی نیکیاں لے جاؤ کہ جب اس دن کوئی تجارت کام نہ آئے، دوستی کام نہ آئے، سفارش کام نہ آئے، تب تمہارا یہ خیرات تمہارے کام آ جائے۔ اس کے بعد بڑی عظیم آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، بہت فضیلت والی آیت
جس کو پڑھنے کی فضیلت، جس کے ورد کی فضیلت، جس کو یاد کرنے کی فضیلت، بے شمار فضیلتیں جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ باقی رہنے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، آسمان و زمین میں جو ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بنا اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کسی کی بخشش کیا کوئی معاملہ نہیں کر سکتا۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے اور پیچھے کیا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کچھ نہیں لے سکتے سوائے جتنا وہ چاہے، نہیں علم اصل اللہ کے پاس ہے، اللہ والا علم کسی کے پاس نہیں سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت علم دے دے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں زمینوں کو گھیر رکھا ہے، کرسی اتنی بڑی ہے کہ پورا آسمان پورا زمین بھی گھیر لے تو کم پڑے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ اور اس آسمان اور زمین کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے، زمین کا سسٹم آسمان کا سسٹم پورا اللہ تعالیٰ چلاتا ہے اور اس سے اکتاتا نہیں ہے، اور وہ علی بہت اونچا ہے اور عظمت والا ہے، بڑا اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہر انسان آزاد ہے اپنے اعتبار سے عمل کرنے کے لیے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، غلط الگ ہو گیا، اچھا الگ ہو گیا ہے۔ تو جو انسان طاغوت کا انکار کرے، طاغوت مطلب اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب طاغوت ہیں، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جو ٹوٹنا والا نہیں ہے، یعنی ایسی چیز کو پکڑ کر وہ کھڑا ہوا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی، کامیاب ہو جائے گا، کبھی گرے گا نہیں، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ واللہ السمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انبیاء کا تذکرہ کیا۔ انبیاء کے اپنے اپنے درجات ہیں، کسی سے اللہ نے بات کی، کسی کو روح القدس دیا، کچھ دیا، الگ الگ سب کے درجات۔ پھر اختلاف کی وجہ بتائی کہ جب لوگ اپنے خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں تو ان میں جھگڑے ہوتے ہیں، زمین میں فساد پھیلتا ہے، یہ سب فساد پھیلنے کی وجہ اختلاف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، کیونکہ قیامت کے دن نہ دوستی کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ سفارش کام آئے گی۔ پھر اللہ نے آیت الکرسی میں اپنی طاقت اور قوت کو بتایا کہ اللہ کون، اس کی عظمت کیا، اس کی طاقت اور قوت کیا، وہ کیسے آسمان اور زمینوں کو چلاتا ہے۔ پھر اخیر میں اللہ نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں، زبردستی کسی کو دین پر نہیں لانا ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا ہے، بتا دینا، قبول کرنا نہ کرنا بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت کو الگ کر دیا، گمراہی کو الگ کر دیا ہے، اور اگر کوئی دین پر ہے تو مضبوط کڑے کو پکڑا ہوا ہے، گرے گا نہیں، کبھی پھسلے گا نہیں، کبھی برباد نہیں ہوگا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کئی اہم چیزیں ہمیں بتا دی۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، ایدناہ، وی ہیلپ ہم، ہم نے اس کی مدد کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی۔ لا بیع، نو بارگیننگ، کوئی سوال جواب، بارگیننگ، تجارت کچھ نہیں ہوگی۔ اصل میں بے کہا جاتا ہے بارگین کرنے کو، بھاؤ کرنے کو، پر بارگیننگ یہاں پر بے سے مراد تجارت بھی ہے کہ آپ کچھ لے دے کر عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے نا، تھوڑا لے دے کر معاملہ سیٹ کر لو، وہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ لا خلا، نو فرینڈشپ، دوستی بھی نہیں چلے گی کہ ایسا کوئی آپ کا دوست جو آ کر آپ کی سفارش کر دے، آپ کو نکال لے، وہ سب نہیں چلے گا۔ الحی، دی الائیو، زندہ، اللہ رب العالمین حی ہے، زندہ ہے۔ القیوم، اٹرنل، باقی رہنے والا ہے، قائم رہنے والا، اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ سینتن، سلمبر، اونگ، نیند ہوتی ہے ایک تو، اور ایک ہوتی ہے اونگ۔ اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، یعنی کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جس میں اللہ تعالیٰ دنیا سے غافل ہو جائے، اونگ بھی نہیں آتی۔ اس کے بعد نوم، سلیپ، نیند، سلیپ، نیند، نیند بھی نہیں آتی اللہ رب العالمین کو، اللہ تعالیٰ سوتا بھی نہیں ہے۔ لا یحیطون، انسرکل، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، جو اللہ کا علم ہے وہ علم کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا، سارا علم صرف اللہ کے پاس، آسمانوں کا، زمینوں کا، کائنات کا، پیدا کرنے کا، مارنے کا، دنیا چلانے کا، یہ سارا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کوئی اور اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، سرکل نہیں کر سکتا اس کو۔ کرسی ہز چیئر، اس کی کرسی،
اور کرسی سے یہاں پر مراد ہے جس پر اللہ رب العالمین اپنے پیروں کو رکھتا ہے. اصل اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، پر جہاں پیر رکھے جاتے ہیں اسے کرسی کہا جاتا ہے. لا یعودہ، اللہ رب العالمین اکتاتا نہیں ہے. کوئی عمل کر کے، جیسے آسمان چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے روزانہ ایک جیسا، زمین چل رہی ہے روزانہ ایک جیسی، اس سسٹم کو چلانے سے اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے. لا اکراہ، نو کمپلسن، زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ، زبردستی نہیں ہے. تبینہ، کلیئر، واضح ہو گیا، کھل کر سامنے آ گیا. تبینہ، اللہ کے نبی کو بھیج دیا، قرآن بھیج دیا، حدیث بھیج دیا، اب اللہ نے سب کلیئر کر دیا، یہ غلط یہ صحیح، اب تمہیں جو چاہیے قبول کر لو. الرشد، گائیڈنس، سچا راستہ، ہدایت. رشد مینس گائیڈنس، ہدایت. الغی، ایرر، غلط، برا، چاہے جو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. الطاغوت، طاغوت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. جس کی بھی، مورتی کی، مجسموں کی، قبروں کی، غیر اللہ کی، جس کی بھی عبادت اللہ کے سوا کی جائے وہ طاغوت ہوتا ہے. استمسکا، ہولڈ کرنا، پکڑنا. استمسکا، ہولڈ کیا، اس نے پکڑ لیا. العروۃ الوثقی، فرم ہینڈل، مضبوط کڑا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کڑے کی طرح بتایا ہے کہ کڑا پکڑ کر جب کھڑا ہوتا ہے تو انسان گرنے سے بچ جاتا ہے، پھسلنے سے بچ جاتا ہے. مضبوط کڑا، العروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، اور اس سے مراد ہے دین. لا انفصام، نیور بریکنگ، ٹوٹنے والا نہیں. لا انفصام، کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی نہیں ٹوٹے گا، ایسا کڑا ہے وہ. یعنی اگر کوئی دین پر چلے، دین پر عمل کرے، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی بنا لے، وہ کبھی ٹوٹنے والا، کبھی بکھرنے والا نہیں. یہ سہارا کبھی اس سے چھوٹنے والا نہیں، یہ سہارا کبھی اسے دقت دینے والا نہیں. اللہ رب العالمین نے اسے اتنا مضبوط سہارا بنایا ہے. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیتوں میں ہم نے کیا سمجھا، ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ نمبر 1، جھگڑے لڑائی کی وجہ اختلاف ہوتا ہے. جتنا آپ اپنے بیچ میں اختلافات کو جگہ دیں گے، جتنا آپ اپنے بیچ میں جھگڑے بڑھتے کب ہیں؟ جب اختلاف زیادہ ہوتا ہے. سوچ کا فرق، سوچ کا اختلاف، دین کا اختلاف، سمجھ کا اختلاف. اختلافات جتنے زیادہ بڑھتے ہیں اتنے زیادہ جھگڑے بڑھتے ہیں. اس لیے اختلافات کو کم کرو. جتنا ممکن ہے قرآن و حدیث کو اپنا حل بناؤ اور سب قبول کر لو. اگر قرآن و حدیث کو آپ فیصل بنا لیں، اختلاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ لوگ سب ایک تھے، لیکن جب اختلافات بڑھاتے چلے گئے، گمراہ ہوتے چلے گئے، ان کے درمیان قتال ہوا، جھگڑے ہوئے، یہ سب اس کے بعد میں ہوا. ورنہ اصل دین تو ایک تھا جو حضرت آدم لائے، جس کی دعوت حضرت نوح نے دی، جس کی دعوت حضرت ابراہیم نے دی. ایک ہی دین تھا. کوئی موسیٰ کو ماننے لگے، کوئی عیسیٰ کو ماننے لگے، عیسیٰ والے موسیٰ کو نہ مانے، موسیٰ والے عیسیٰ کو نہ مانے، ایک دوسرے کو کافر کہیں. پھر اسلام آئے، دونوں مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے جتنا ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اتنا زیادہ ان میں جھگڑے لڑائی آئے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اختلافات جتنے کم کیے جائیں گے اتنی محبت عام ہوگی، اتنی زیادہ محبت عام ہوگی. جب اپنے درمیان اختلافات کو بڑھاؤ گے تو یہ اختلافات نفرتوں کو پیدا کریں گے. جیسے آج ہمارے ہیں نا جماعتوں کے نام پر اختلاف، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نمبر، فلاں نمبر. مسئلہ ہے تو حل کرو نا. قرآن سامنے رکھو، حدیث سامنے رکھو، مسئلہ حل کرو. پر مسئلہ حل نہیں کرتے، اس سے سلام مت کرو، اس کو مسجد میں آنے دو، اس سے بات مت کرو، اس سے تعلقات مت رکھو. نتیجہ جھگڑے لڑائی، قتال. تو اختلافات جتنا زیادہ بڑھایا جاتا ہے اتنا قتال سماج میں عام ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات جو آج ہمیں پتہ چلی. نمبر 2، قرآن حدیث سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نا من بعد ما جاءتهم البینات. ان لوگوں نے اختلاف کیا بینات آنے کے بعد. بینات مطلب کھلی ہوئی دلیلیں، قرآن و حدیث. قرآن سامنے، حدیث سامنے. اللہ کہہ رہا ہے یہ حلال، اللہ کہہ رہا ہے یہ حرام، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ حلال یہ حرام. اس کے بعد بھی ہم اپنا دماغ چلا رہے ہیں، ہم اپنی عقل چلا رہے ہیں. ہمارے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں، ارے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، بات ختم. تو اگر قرآن و حدیث کو فیصل بنا لیا جائے تو اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا. قرآن اور حدیث کو اگر فیصل بنا لیں، جج بنا لیں، حکم بنا لیں تو اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ پتہ چلی. تیسری چیز، اللہ نے دونوں راستے کھول رکھے ہیں. چاہو تو ہدایت لے لو، چاہو تو گمراہی لے لو. اللہ نے مجبور نہیں کیا انسان. کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، پہلے کے دور میں ایک فرقہ پایا جاتا تھا جسے جبریہ کہا جاتا تھا. ان کا یہ ماننا تھا کہ انسان تو مجبور ہے، اپنی تو کوئی سوچ ہی نہیں.
بس جو اللہ نے لکھ دیا وہ اپن کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو دونوں راستے کھولے، چاہو تو شکر ادا کرو، چاہو تو ناشکرے بن جاؤ، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو مجبوری کرتا تو نبی کیوں بھیجے، رسول کیوں بھیجے، کتاب کیوں بھیجی، ہدایت کے راستے کیوں بنائے؟ اللہ چاہتا سب کو ہدایت دیتا، اللہ چاہتا سب کو گمراہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے کھولے ہیں، انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو ہدایت کو قبول کرے، چاہے تو گمراہی کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ نمبر 4، انسان کو صرف اس کا نیک عمل مرنے کے بعد فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے نا خرچ کر لو، ابھی مرنے کے پہلے خرچ کر لو، کام آئے گا جو زندگی میں خرچ کرو گے۔ اس دن تجارت نہیں چلے گی، آپ کے لاکھوں کا بینک بیلنس، کروڑوں کی پراپرٹیز کس کام کی، مر گئے کام ختم۔ کیا ہوتا ہے ہم لوگ ساری زندگی لگتے ہیں کمانے میں، یہ جمع کروں وہ جمع کروں، یہ بناؤں وہ بناؤں، مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کپڑے تک چھین لیے جاتے ہیں۔ قبر میں کیسے جاتے ہیں؟ ننگے، اوپر ایک کفن پورا ننگا کر کے ڈال دیا جاتا ہے، سونا چاندی اگر انگلیوں میں ہو نا اسے بھی کاٹ کاٹ کر لوگ نکال لیتے ہیں، اگر کوئی قیمتی چیز پہنی ہے نا وہ بھی نکال لی جاتی ہے۔ ہماری اوقات، ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے دنیا میں ہمارا خرچ۔ پر کچھ لوگ تو اتنے کنجوس ہوتے ہیں کروڑوں روپے سے بھی اللہ نواز دے وہ فقیر ہی رہیں گے ہمیشہ، کبھی کسی کی مدد نہیں، کسی کو کھلانا پلانا نہیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال نہ رکھنا، اپنے یہاں کام کرنے والوں کا خیال نہ رکھنا۔ ارے وہ بھی انسان ہے، اچھا کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ۔ اپنی زندگی میں جو آپ خرچ کرو گے وہ آپ کے کام آئے گا، مرنے کے بعد چھوڑ جاؤ گے وہ آپ کے کیا کام کا؟ اولادیں لڑیں گی، وراثت کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی اسے خرچ کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ساری زندگی انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جانتا تیرا مال کون سا ہے؟ ما اکلت فافنیت، ما لبست فابلیت، وما تصدقت فامضیت۔ 3 طرح کی چیز تیرا مال ہوتی ہے، جو کھا کے ختم کر لیا وہ تیرا تھا، جو پہن کر پرانا کر دیا وہ تیرا تھا، جو صدقہ کر کے آگے بڑھا دیا وہ تیرا تھا، بعد والا دوسروں کا ہے، تیرا نہیں۔ تیرا کون سا؟ کھایا ختم، پہنا ختم اور صدقہ کر کے آگے بڑھا دیا وہ تیرے کام آئے گا۔ اس لیے جب اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ نے دیا ہے تو عطا کرو، دو، خوب مدد کرو لوگوں کی، جتنا دو گے اللہ تعالیٰ اتنا بڑھائے گا انشاءاللہ۔ دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، پر جو کنجوس ہوتے ہیں وہ گنتے رہتے ہیں اور ان کا مال کم ہوتا رہتا، اللہ کبھی برکت نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی زندگی میں خرچ کرو، یہ خرچ کیا مال انشاءاللہ تمہارے قیامت کے دن کام آئے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا فائدہ دے گا۔ اس کے بعد دنیا کے تعلقات آخرت میں کچھ کام نہ آئیں گے۔ سب سے بڑی بات جو اللہ نے آج ہمیں بتائی، اللہ کہہ رہا ہے لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، قیامت کے دن دوستی کام نہیں آئے گی، تجارت کام نہیں آئے گی، سفارش کام نہیں آئے گی۔ سفارش چلے گی صرف ان کی جن کو اللہ اجازت دے گا، اللہ کے نبی کریں گے اللہ اجازت دے گا، ایسا نہیں میں چاہوں اور کر لوں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کہتے؟ صحیح بخاری کی روایت ارشاد فرمایا یا فاطمہ سلینی من المال ما شئت فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ دنیا میں جو چاہیے مجھ سے مانگ لے، میں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹی کو کہہ رہے ہیں۔ سوچیے ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کریں گے۔ آپ سوچ لو یہ مجھے لے جائیں گے وہ مجھے لے جائیں گے جنت دلا دیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ دوست نہ احباب نہ تعلقات نہ پیسہ نہ اسٹیٹس نہ رتبہ، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ اپنا کیا ہوا عمل۔ اس لیے اپنے عمل کو خوب آگے بڑھاؤ، کیونکہ دنیا کے تعلقات قیامت کے دن کام نہ آئیں گے۔ بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کلیئر انداز میں، آگے وہ آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی، کلیئر انداز میں کہا کہ یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان انسان سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، ماں بیٹے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ کیسا منظر ہوگا، کیسا ہولناک منظر ہوگا، کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جو بھی ہم نے دیکھا 1.5 سال پہلے لاک ڈاؤن میں۔ کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا تھا، بات نہیں کر رہے تھے، گھر نہیں آ رہے تھے، تعلقات نہیں نبھا رہے تھے، مرتے ہو مر جاؤ، بیمار ہو جاؤ، کوئی مطلب نہیں، پڑوسی بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے قیامت کا منظر دکھایا۔ قیامت بڑی ہولناک چیز ہے، اس دن تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے جب تک طاقت ہے عمل خوب دو، خوب مدد کرو، کھلاؤ پلاؤ لوگوں کی، جو جتنی طاقت اللہ نے دی ہے کر لو، کیونکہ یہ تمہارے کام آئے گا قیامت کے دن۔ اب اس کے بعد بڑی اہم چیز آیت الکرسی، فضیلتوں کا انبار۔ میں آج آپ کو ایک ورک دیتا ہوں، جو میرے جتنے بھی کلاس میں آپ موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کل کے کلاس کی پہلے ایک پیج پر مجھے آیت الکرسی کی کم سے کم 10 فضیلتیں ڈھونڈ کر آپ بتائیں گے، صحیح حدیث سے، قرآن سے، کہیں سے بھی بتائیں، کم سے کم 10 فضیلت۔ آیت الکرسی بے شمار فضیلتیں ہیں، کچھ میں آپ کو بتاؤں، اگر بنا دلیلوں کے بتا رہا ہوں، دلیل آپ لا کر بتائیں گے مجھے انشاءاللہ۔ اگر کوئی انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے،
जन्नत और उसके बीच में सिर्फ मौत का इंतज़ार है। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ी आपने फ़र्ज़, बस पढ़ लो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी पढ़ लो। मौत और आपके बीच में सिर्फ बस ये जन्नत और आपके बीच में सिर्फ मौत का इंतज़ार है, बस मरे और जन्नत इंशाअल्लाह, मरते ही जन्नत। कितनी बड़ी फजीलत। दूसरी फजीलत, रात में अगर कोई इसको पढ़ ले, अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर करता है इसकी हिफाजत करना, हर चीज़ से हिफाजत करना। न जाने कितनी फजीलतें रब्बुल आलमीन ने इस आयतुल कुर्सी में रखी है, इसकी अहमियत को समझना चाहिए। उसके बाद अब आयतुल कुर्सी की अगर मैं कुछ चीज़ों को निकालूं, अल्लाह ताला ने अपने आप को हई और कय्यूम क्यों कहा? क्या मतलब है हई और कय्यूम का? हई जिंदा है, कय्यूम हमेशा जिंदा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिंदा है, हमेशा जिंदा है, बाकी रहेगा। अब जो हई और कय्यूम है, इबादत तो उसी की होगी ना, कि उसकी होगी जो माँ से पैदा हुआ, पहले नहीं था, पैदा होने के बाद बीमार भी हुआ, मर भी गया, वो क्या कर सकता है? वो तो मोहताज है ना। इबादत के लायक वो ज़ात जो हई भी है, कय्यूम भी है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं। ये अल्लाह की खासियत है। वो हई भी है, वो कय्यूम भी है, मतलब ज़िंदा भी है और क़यामत तक कायम है। इससे हमें यह पता चला कि हमें सिर्फ उससे पुकारना चाहिए जो हई और कय्यूम हो, और वो ज़ात कौन? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपने आप को हई और कय्यूम कहा। उसके बाद सिनतुम और नौम क्यों कहा? ऊँग भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, क्यों कहा अल्लाह ताला ने? क्योंकि ऊँग और नींद इंसान को गाफिल कर देती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहीं ट्रैवलिंग में हैं, सफ़र में, ऊँग आ जाए, जब आप आँख खोलते हैं, अरे यहाँ पहुँच गया मैं, है ना, ऐसा होता है। मतलब गाफिल, उतनी देर आपको पता नहीं आप कहाँ पहुँच गए, कितना सफ़र आपने तय कर लिया, कितनी दूर आप आ गए, क्योंकि आप ऊँग में थे। ऊँग में हम गाफिल हो जाते हैं। और नींद में तो पूरे गाफिल हो जाते हैं। सोने के बाद हमें क्या पता क्या चल रहा है, रूम में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ क्या, कुछ पता नहीं है। तो ऊँग और नींद ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को गाफिल कर देती हैं, हर चीज़ से वो गाफिल हो जाता है। अल्लाह ताला कहता है कि उससे ना ऊँग आती है ना नींद, मतलब वो कभी गाफिल नहीं होता। 24 घंटे, हर वक्त, हर लम्हा अपने बंदों से वो जानता है, उनके हालात को देखता है, परेशानियों को देखता है। दिन में पुकारो वो सुनता, रात में पुकारो वो सुनता, अंधेरों में वो सुनता, उजालों में वो सुनता, हर जगह अपने बंदों से जुड़ा हुआ। कैसा माबूद है हमारा, कैसा रब है हमारा। मैं कहता हूँ ज़्यादा तफसील में मत जाओ, सिर्फ आयतुल कुर्सी को समझ लो ना, इंशाल्लाह तौहीद समझ में आ जाएगी, अकीदा समझ में आ जाएगा। अल्लाह के अलावा ना कहीं सर झुकेगा, नहीं कहीं हाथ उठेंगे। हई वो, कय्यूम वो, सिनतुन नौम उसको नहीं, तो उसी को पुकारो ना, उसी से मांगो ना, वही देने वाला, वही अता करने वाला है। उसके बाद एक अहम चीज़ ये पता चली, इबादत उसकी, ताकत जिसकी। इबादत किसकी की जाए? जिसकी ताकत है। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, सारे आसमान में जो है वो उसका, सारे ज़मीन में जो है वो उसका। मालिक तो वो है, खालिक तो वो है। इंसान कहाँ कहाँ मांग रहा है, जाके यहाँ मांग रहा है, वहाँ मांग रहा है, वहाँ मांग रहा है, और वो कह रहा है आसमान ज़मीन सब मेरा, मुझसे मांगना। पीछे मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, जब रमज़ान का जिक्र किया था कि अल्लाह ताला कहता है वैज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरा बंदा आपसे पूछे मेरे बारे में, बोलना मैं करीब हूँ, सुनता हूँ, जानता हूँ, पुकारे मुझे, मैं सुनता हूँ। यहाँ पर अल्लाह ताला वही बात बता रहा है। अल्लाह ताला का आसमान, अल्लाह ताला की ज़मीन, तो इबादत उसकी, ताकत जिसकी, और वो ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। उसके बाद सिफारिश क़यामत के दिन सिर्फ वो करेगा जिसे अल्लाह इजाज़त देगा। अपनी मर्ज़ी से नहीं चलेगी सिफारिश, चलो आओ मैं इसको ले जाऊँ, उसको ले जाऊँ, उसको ले जाऊँ, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह इजाज़त देगा, इसके लिए करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो। ये अल्लाह कह रहा है, मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहू, कौन है उसके सामने सिफारिश करने वाला बिना उसकी इजाज़त के? अरे वो जिसे इजाज़त दे वो बोले, वरना ज़बान ना बोल पाए। अल्लाह के सामने बोलेगी ज़बान, ताकत नहीं ज़बान की बोलने की जब तक कि अल्लाह इजाज़त ना दे। बड़ी अहम बात पता चली कि क़यामत के दिन ऐसा मत समझना कि सिफारिश बिल्कुल कॉमन है, कोई भी किसी की कर देगा। अल्लाह की इजाज़त के बिना क़यामत के दिन सिफारिश भी ना होगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमेशा याद रखो, वो हर चीज़ का जानने वाला है। अल्लाह कहता है ना, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, वो ये लोग अल्लाह के इल्म को क्या इहाता कर सकते हैं? अल्लाह का इल्म बहुत वसी है। तो अल्लाह ताला पर हमेशा इस बात को, अल्लाह की अज़मत को अपने दिमागों में बिठा कर रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है, अल्लाह ताला को हर चीज़ पता है, अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है, अल्लाह ताला के इल्म से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह ताला के इल्म और उसके मुराक़बे को एक मोमिन को हमेशा याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। ये बात अल्लाह ताला ने हमें बताई। अल्लाह के इल्म, अल्लाह का इल्म बहुत वसी है, ब्रॉड है। सिर्फ एक हदीस अगर अपने जहन में आप रख लें, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला वो है जो अंधेरे रात में काले पहाड़ पर काली चींटी चले तो देखता है और जानता है और सुनता है। क्या इल्म है अल्लाह का।
اللہ کا علم بڑا وسیع ہے. میں کہتا ہوں کہ کچھ مت کرنا, آیت الکرسی کو ترجمے سے پڑھو, اللہ کی عظمت پتہ چل جائے گی. کیا عظمت ہے, کیا قوت ہے, کیا طاقت ہے, کیسا علم والا ہے. کیوں نہ اسے پکاروں جس کی طاقت, اس کی اختیار اس کا ہے. میرا مسئلہ میرے لیے بڑا ہے, میرا کاروبار کی پریشانی میرے لیے بڑی ہے, میری نوکری کی پریشانی میرے لیے بڑی ہے, اللہ کے لیے بڑا تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. میں اللہ کے پاس باؤنڈریز تھوڑی ہے. میں اللہ سے بیونڈ امیجنیشن مانگوں گا, اللہ مجھے تو یہ چاہیے, اللہ مجھے میرا کاروبار چاہیے, اللہ مجھے ترقی چاہیے, اللہ مجھے یہ چاہیے. چاہے باہر بظاہر راستہ ہو نہ ہو, میرا رب طاقت والا, قوت والا, میں تو اسے پکار رہا ہوں نا. میں ساری نیکیاں کر کے جاؤں گا, پھر پکاروں گا, انشاءاللہ وہ سنے گا, انشاءاللہ وہ عطا کرے گا, انشاءاللہ وہ میری مرادوں کو پورا کرے گا. فل کانفیڈنس کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارو, اللہ کی عظمت کا اگر آپ کے دل میں احساس ہے تو. اس کے بعد پتہ چلا, یہاں پر جو میں نے اوپر بتا بھی دیا تھا کہ کرسی کیا ہے. کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ, جس پر اللہ تعالیٰ قدم رکھتا ہے اسے کرسی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو علی اور عظیم کیوں کہا؟ علی اور عظیم کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں. ساری عظمت, ساری بڑائی صرف اسی کی ہے. آسمان اس کا, زمین اس کی, انسان اس کے, جنات اس کے, طاقت قوت اختیار اس کا, دنیا بنانے والا وہ, چلانے والا وہ, ختم کرنے والا وہ. تو علی کون ہوا؟ اللہ. بڑا کون ہوا؟ اللہ. عظمت والا کون ہوا؟ اللہ. اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنے ناموں کا جو ذکر کر رہا ہے نا, اس میں بھی دلیلیں ہیں کہ اللہ بول رہا ہے میں علی ہوں, میں بڑا ہوں, میں عظیم و عظمت والا ہوں. جب سب عظمت میری ہے تو کوئی اور کیا اوقات اور حیثیت رکھتا ہے میرے سامنے؟ کس بات پر تجھے تکبر ہے؟ اپنی چال پر, اپنی زبان پر, اپنے چہرے پر, اپنے لباس پر, اپنے بنگلے پر تیری اوقات کیا ہے؟ علی اور عظیم تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس سے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت ہمیں بتا رہا ہے کہ علی بھی وہ, عظیم بھی وہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے کاموں سے اکتاتا نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی ایک بڑی پیاری صفت ہے. کیسے؟ انسان چاہے کتنا اچھا کام آپ اسے دے دو, کتنا ہی اچھا کام, اس کا پسند کا کام بھی اسے دے دو, ایک وقت آتا ہے اس کام سے وہ تھک جاتا ہے. ہماری طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ اکتاہٹ ہوتی. ارے کیا ایک ہی جیسا روٹین, کیا ایک ہی جیسا کام, کچھ چینج ہونا چاہیے. اللہ کی خاصیت ہے کہ اللہ اکتاتا ہی نہیں ہے, کبھی نہیں اکتاتا. وہی کام, وہی شیڈولڈ, وہی چیزیں, وہی دعائیں سننا, وہی مرادیں پوری کرنا, وہی کام, پر اللہ کبھی اکتاتا نہیں. کیا رب ہے, کیا رب ہے, کیا مالک ہے, کیا خالق ہے, کیا آقا ہے, کیا رب العالمین ہے. کیوں نہ قربان جائیں اللہ رب العالمین پر, کیوں نہ اس سے پکارے اور مانگے. وہ کبھی اکتاتا ہی نہیں ہے, وہ کبھی اپنے بندوں سے اکتاتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی, سارے کام جیسے ہیں وہ کرتا ہے, کبھی اکتاتا نہیں اللہ رب العالمین. یہ اللہ کی خاصیت ہے جس سے ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. اس کے بعد دین میں انسان آزاد ہے, آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے. دین میں انسان آزاد ہے. آپ کا کام ہے پہنچانا, آپ کا کام ہے بتانا, دیکھیے یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ توحید ہے, یہ عقیدہ ہے, اس کے خلاف یہ شرک ہے, یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, بتا دو, بات ختم. آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی, کرنا ہی پڑے گا, کر کے دکھاؤ, ہونا ہی چاہیے. اسلام میں یہ سب زبردستی نہیں چلتی. آپ بتاؤ, پہنچاؤ اور چھوڑ دو. اللہ چاہے تو ہدایت دے, اللہ نہ چاہے تو ہدایت نہ دے. دین میں زبردستی نہیں ہے, ہر انسان آزاد ہے, آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے. اس کے بعد آخری چیز یہ پتہ چلی کہ دین اسلام ایک مضبوط کڑا ہے, جو اسے تھام لے وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا. دین اسلام ایک مضبوط کڑا ہے, جو اسے تھام لے وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا. پتہ چلا قرآن و سنت کو تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا, پریشان نہیں ہوتا, تکلیف میں نہیں آتا, دکھ میں نہیں آتا, کوئی اسے فکر و غم نہیں آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ نے قرآن و سنت کو اپنی زندگی بنایا ہے, اگر آپ نے قرآن و سنت کو اپنا اصل اصیل بنایا ہے, انشاءاللہ آپ کبھی بھی پریشانیوں میں نہیں آئیں گے. یہ بڑی اہم بات آج کے اس درس میں ہمیں پتہ چلی کہ دین جو ہے وہ مضبوط کڑا ہے اور اس پر عمل کرنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا. آخری میں عمل. اختلاف کرنے سے بچو, جتنا ممکن ہے اختلاف سے بھاگو, لڑائی جھگڑوں سے بھاگو جتنا ممکن ہے. قرآن حدیث آ جائے, بات ختم, سر جھکا لو, تسلیم کر لو, اپنی انانیت, اپنی اکڑ چھوڑو, اختلافات مت کرو. اللہ پسند نہیں کرتا اختلافات. نمبر 2, اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو, خوب خرچ کرو, جتنا اللہ نے دیا ہے دو. شیڈول بناؤ, 10 روپے روز, 20 روپے روز, جو 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 طاقت دی اللہ, جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ. نمبر 3, قیامت کی تیاری کرو. قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے عمل کو تیار کرو, اعمال نامے کو نیکیوں سے بھرو, اتنا زیادہ لے کر جاؤ کہ قیامت کے دن آپ کو دقت نہ آئے. آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھو,
آیت الکرسی کا بہت تلاوت کرو، فرض نمازوں کے بعد، رات میں سوتے وقت، دن میں، جب کہیں تکلیف نظر آئے آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ آج کے درس میں کچھ اہم باتیں جو ہو سکتی تھی، حالانکہ آیت الکرسی پر ہی اگر میں بات کرنا چاہوں، آیت الکرسی اور توحید کو ریلیٹڈ کرتے ہوئے، تو ہم کافی لمبی گفتگو صرف آیت الکرسی پہ کر سکتے ہیں، اس میں توحید کی اتنی ساری دلیلیں ہیں۔ پر میرا مقصد آیتیں، احکامات بیان کرنا نہیں، میرا مقصد ہے صرف بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا، اس لیے میں نے بنیادی چیزوں کو بیان کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو غفور، تو غفار، تو رحمان، تو رحیم، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن، اے اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔